بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اصول دین کے ساتھ محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ محمد ابن منقدر اس دور کے ایک بہت بڑی شخصیت، صوفی نظریات کے حامل، برادران سے ان کا تعلق، ظاہر ہے کہ صوفی شیعہ نہیں ہو سکتا۔ عموماً دنیا سے لا تعلق ہوتے ہیں صوفی مکتب فکر کے تعلق رکھنے والے، اور طلب دنیا عمومی طور پہ وہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ طلب دنیا نہیں ہونی چاہیے، الگ تھلگ زیادہ عبادات، چلے، یہ وہ، ایک مخصوص مکتب فکر ہے۔ بہرحال صوفی نقطہ نظر اور حصول دنیا کو وہ عیب ہی تقریباً تصور کرتے ہیں۔ محمد ابن منقدر بھی ان لوگوں میں سے ہے کہ جو صوفی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ خود روایت کرتے ہیں محمد ابن منقدر اپنے ساتھیوں میں، ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن چاہا کہ محمد بن علی کو نصیحت کروں، لیکن انہوں نے الٹی مجھے نصیحت کر دی۔ میری خواہش تھی کہ میں ان کو واعظ کروں، میں ان کو سمجھاؤں، لیکن جب میں اس نیت سے آگے بڑھا کہ میں ان کو سمجھاؤں تو انہوں نے الٹا مجھے سمجھایا۔ کیا سمجھایا انہوں نے؟ وہ کہتا ہے محمد ابن منقدر، انتہائی گرمی کا وقت تھا اور میں اس گرمی میں مدینے کی ایک طرف نکلا۔ راستے میں میری ملاقات محمد بن علی یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ آپ کا جسم مبارک بھاری تھا بقول محمد ابن منقدر کے، اور آپ اپنے غلاموں کے سہارے اس گرمی میں باہر نکلے۔ کالر ایک ہیں جی میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دراصل میرے پاس جو ہے نا ایک یہ آپ لوگوں کا جو ہے نا بینک جو ہے نا جرمنی میں بھی ہوں گے؟ جی جرمنی میں بینک ہے ہمارا۔ ہاں، جرمنی میں ہمارا بینک ہے، اور آپ کنٹرول روم سے بات کریں، وہ آپ کو ڈیٹیلز بتا دیتے ہیں۔ محمد ابن منقدر کہتا ہے کہ میں مدینے کی ایک گلی میں نکلا، میری ملاقات محمد بن علی سے ہوئی۔ میں نے چاہا کہ ان کو واعظ و نصیحت کروں۔ ان کا عالم یہ تھا کہ ان کا جسم بھاری تھا اور دو غلاموں کے سہارے وہ باہر گرمی میں نکلے، جبکہ ان کے پاس اوزار کشاورزی تھے۔ پسینے سے آپ شرابور تھے۔ میں نے سوچا کہ میں آگے بڑھوں اور آگے بڑھ کے ان سے بات کروں، جبکہ آپ انتہائی پسینے سے شرابور آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا اصلحک اللہ، اللہ رب العزت آپ کو اچھے انداز سے رکھے۔ میں ترجمہ ذرا مناسب انداز سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اس گرمی میں قریش کے بزرگ ہوتے ہوئے طلب دنیا کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔
اتنی گرمی، قریش کے سردار بزرگ اور طلب دنیا. اگر آپ کو اس حالت میں موت آ جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، بلکہ روایت کے لفظ یہ خود روایت کرتا ہے محمد ابن منقدر، کہ آپ نے غلاموں کو پیچھے ہٹایا، بڑے تحمل سے فرمایا، خدا کی قسم اگر اس حال میں مجھے موت آ جائے تو وہ موت مجھے ایسے عالم میں آئے گی کہ میں خدا کا اطاعت کرنے والا اور اس حالت میں مجھے موت آئے گی میں تجھ سے بھی اور تجھ جیسے دوسرے لوگوں کی احتیاج سے اپنے آپ کو بری کرنے والا قرار پاؤں گا. یعنی میں جو کام کرنا چاہ رہا ہوں، اس کام کرنے کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ میں نہ اپنا بوجھ تجھ پہ ڈالوں اور نہ اپنا بوجھ تجھ جیسے دوسرے لوگوں پہ ڈالوں. کالر ایک ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت قبلہ یزدانی صاحب مخصوص ہیں سیدر کرنا بات جناب شاہ صاحب. قبلہ آپ کے موضوع سے متعلق ہی ہے، اگر 2 دقیقے نکال کر وقت نکال کر، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تقریباً 18 جنگوں میں شامل ہوئے، حضور کے بڑے معتمد صحابی تھے. تو آخر ان کا قصور کیا تھا کہ 94 برس کی عمر میں ہاتھوں پہ پگھلا سیسا رکھ کے شہید کیا گیا؟ کیا ان کی ظاہراً کوئی جرم تھا سوائے اس کے کہ وہ خاندان نبوت سے عقیدت رکھتے تھے، 5 ائمہ طاہرین سے ملے تھے؟ تو آخر ظاہراً ان کا قصور کیا تھا جو حجاج بن یوسف نے ایسا کیا؟ بہت مہربانی. بڑی نوازش جی، بڑی مہربانی. معصوم نے گویا ظاہر ہے کہ معصوم کا ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ لوگوں کی ایک فکر بن چکی تھی کہ ترک دنیا ہونی چاہیے اور اس انداز سے ہونی چاہیے کہ کام کاج نہ کیا جائے، اور وہ لوگ بوجھ بنے ہوئے تھے امت پہ، اپنے اہل خانہ پہ، اپنے اعزاء و اقربا پہ، خود کچھ کرتے نہیں تھے. اور اللہ اللہ اور دین لوگوں کی فکر یہ بن رہی تھی. امام وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی فکری تربیت بھی کرے. جہاں دوسرے اخلاقی پہلو ہیں وہاں پہ فکری اصلاح کرنا بھی امام کے ذمہ ہوتا ہے. چونکہ امت میں ایک فکر ڈیولپ ہو رہی تھی، ایک فکر جو ہے وہ پنپ رہی تھی کہ یہ طلب دنیا جو ہے وہ درست نہیں ہے. دنیا کے پیچھے جانے والے دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں. حصول معیشت جو ہے اس کو ممنوع قرار دے دیا. ایک ٹولہ بن گیا، ایک گروپ آہستہ آہستہ ملت اسلامیہ میں بن رہا تھا کہ جن کا کام کاج اور کچھ نہیں، بس اللہ والے ہیں جی، ان کی رزق روزی دوسروں کے کھاتے میں. معصوم نے فرمایا کہ میں کام کے لیے اس لیے نکلا ہوں ایسے عالم میں، گرمی میں بھی، تاکہ میں تجھ پہ بھی بوجھ نہ بنوں اور تجھ جیسے دوسروں پہ بھی بوجھ نہ بنوں. گویا مولا سمجھا رہے تھے اس مکتب فکر کے نمائندے کو کہ جو حصول رزق کے لیے نکلے، اسے وہ گویا دین کے اس مرحلے پہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو طلب معاش کرنے والا، طلب دنیا کرنے والا ہے. تارک الدنیا بننے کی ایک رسم جو ہے وہ چل نکلی تھی. مولا نے اس کی اصلاح کی. مولا نے کہا کہ میں جو اس گرمی میں پسینے میں شرابور نکل رہا ہوں کشاورزی پہ،
کھیتوں پہ جا رہا ہوں، میرا ہدف اور مقصد یہ ہے، اور میں یقیناً اطاعت خداوندی میں مشغول ہوں، یعنی رزق حلال کا کمانا۔ معصوم فرمانا یہ چاہتے تھے کہ حصول رزق حلال کا کمانا یہ اطاعت خداوندی ہے، یقیناً یہ عین دین ہے، یہ مخالفت دین نہیں ہے۔ اپنی سوچوں کی اصلاح کر لو، حرام کا کمانا درست نہیں ہے، حلال کے ذریعے سے جو کمایا جائے وہ یقینی طور پہ، اور شاید اسی طرح کا وہ واقعہ جو کئی مرتبہ بیان بھی ہو چکا، لیکن چونکہ موضوع کے مطابق ہے لہذا اس وقت بھی ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دو ساتھی تھے، ایک ان میں سے محنت کرتا تھا، کام کرتا تھا، اور محنت کام کرنے کے بعد اس کے پاس سہولیات بھی ساری تھی، گھر بھی اچھا تھا، سواری بھی اچھی تھی، نوکر چاکر بھی ہوں گے، انواع و اقسام جتنی ہیں ضروریات کی اس کے گھر میں موجود تھی، لیکن مولا کا ساتھی تھا، بیمار ہو گیا۔ مولا اس کی عیادت کے لیے گئے۔ مولا جب اس کی عیادت کے لیے گئے، اسے دیکھا، اس کے گھر کو دیکھا، اس کے رہن سہن کو دیکھا، اس کے گھر کے حالات کو دیکھا۔ کالر ایک ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام، کون بہن کہاں سے جی؟ میں سیویج کی بات کرتی ہوں، میں ڈونیشن کے بارے میں پوچھتی ہوں، وہ ریزرویشن والا نہیں اٹھتی ہے کیوں؟ جی آپ اگر ڈونیشن دینا چاہتی ہیں میری بہن تو آپ کنٹرول روم میں بات کیجئے، وہ آپ کو تفصیلات جو ہیں وہ بیان کر دیں گے۔ مولا نے جب اس کے گھر میں ریل پیل دیکھی، ہر قسم کی سہولیات دیکھیں، تو پہلی نظر میں مولا نے اس کی عادت کرنے کے بعد جب نظر کی تو نظر کر کے کہا کہ ہر وقت انہی چیزوں کے حصول کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ کال ایک اور ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب محترم علامہ صاحب۔ جناب علی، حضور مزاج گرامی، الحمدللہ۔ میں ایک بیٹھے بیٹھے آپ کے ارشادات عالیہ کو سنتے سنتے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ایک اصطلاح ہو رہی ہے ہمارے عقائد میں کہ مخصرین۔ میں آج کل مطالعہ کر رہا ہوں نہج الاسرار من کلام حیدر کلار۔ کیا مخصرین اس کتاب کے پڑھنے کے بعد وہ اپنے عقائد پر قائم رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ پلیز۔ شکریہ جی۔ مولا دیکھ کے فرماتے ہیں کہ کیا اسی نعمتوں کے چکر میں رہتا ہے یا کبھی امور دینیہ کے حوالے سے بھی توجہ کی ہے؟ ابھی اس نے جواب نہیں دیا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ اگر یہ تو جو کر رہا ہے نعمتوں کا حصول، اگر تو اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے بال بچے کے لیے رزق کمائے تو یہ عین دین ہے، اور اگر تیرے بال بچے کے پاس رزق ہے اور تو چاہتا ہے کہ وسعت رزق پیدا ہو، وہ ذرا زیادہ سہولیات میں رہیں، تو یہ بھی عین دین ہے۔ اور اگر تیرا حصول معیشت اس لیے ہے کہ تیرے بال بچے کے پاس بھی رزق ہے، وسعت رزق بھی ہے، اور تو چاہتا ہے کہ صلہ رحمی کرے
اپنے اعزاء، اپنے اقربا، اپنے قریبی جو ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کی مدد کرے، تب بھی تیرا یہ سب کچھ کرنا عین دین ہے۔ اب اسے تھوڑا سا حوصلہ ہوا، جب اس نے یہ جملے سنے مولا سے تو اسے حوصلہ ہوا، سر جھکا کے کہتا مولا میں تو اسی لیے کر رہا ہوں کہ بال بچہ بھی سہولت میں رہے، اور پھر میرے کچھ اعزاء بھی ہیں، اقربا بھی ہیں، بلکہ کیا چھپانا آپ سے، وہ آپ کا صحابی فلاں بڑا نیک، بڑا پرہیزگار، بڑا متقی، وہ نمازیں روزے تو بہت کرتا ہے لیکن ہر وقت انہی چکروں میں رہتا ہے، اور تنگی رزق اس کے ہاں بہت ہے، اس کے بھی معاملات کو مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ اسے بھی تو کچھ سمجھائیں کہ وہ بھی محنت کرے، وہ بھی کام کرے۔ مولا امیر المومنین نے اسے بلایا، کہا کہ تو محنت کیوں نہیں کرتا، کام کیوں نہیں کرتا، اپنے بال بچے کے لیے رزق کیوں نہیں کماتا؟ یہ کیا تو نے کھدر کا لباس پہنا ہوا ہے؟ اچھا لباس کیوں نہیں پہنتا؟ اچھا کھاتا کیوں نہیں؟ پتہ چلا تو سوکھے ٹکڑے کھاتا ہے، پانی میں بھگو بھگو کے۔ یہ اس طرح کی سادہ غذا اور یہ انداز تیرا، یہ تو نے کیوں اپنایا ہے؟ ظاہر ہے مولا کا ماننے والا تھا، سر جھکا کے کہتا کہ مولا میں نے تو آپ ہی سے سیکھا ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے آپ کو کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو بھگو کے کھاتے، اور آپ کا اپنا لباس بھی تو انتہائی سادہ ہے، انتہائی سمپل ہے۔ میں نے تو آپ کا لباس دیکھا کہ یہ لباس انتہائی سادہ سمپل، پیوند لگے ہوئے، میں نے تو اس لیے پہنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولا امیر المومنین کہ نہج البلاغہ میں جو ترک دنیا کے حوالے سے آپ کی وہ سیرت بسا اوقات پڑھتے ہیں، بعض لوگ اسے بھی حقیقی معنوں میں درک نہیں پائے، اسے بھی حقیقی معنوں میں سمجھ نہیں پائے، اور اسی سے استفادہ کرتے کہتے ہیں کہ یہ فقر مولا علی سے چلتا ہے، اور اس کا جو انداز پیش کیا جاتا ہے وہ بالکل ایک جداگانہ تارک الدنیا والا پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے واضح طور پہ کہا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو چھوڑ چھاڑ کے صرف اندر بیٹھ جانے کا نام ہو۔ مولا یہ آپ نے بھی تو سادہ لباس پہنا ہوا ہے، سوکھے ٹکڑے کھاتے، کمال کا جملہ، ظاہر ہے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کے بارے میں یہ تو دنیا مانتی ہے کہ کلام الامام امام الکلام، کہ آپ کا کلام کلاموں کا امام ہے۔ مولا نے فرمایا کہ تو اپنا قیاس ہم پہ نہ کیا کر، اپنا قیاس مجھ پہ نہ کیا کر، میں جو کھدر کا لباس پہنتا ہوں یا سادہ لباس پہنتا ہوں، پیوند لگے ہوتے ہیں، اچھا لباس نہیں پہنتا، سوکھے ٹکڑے کھاتا ہوں، اس کی وجہ کچھ اور ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ میں امام ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری رعیت کا غریب ترین انسان بھی، جس کے پاس اچھا لباس نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے اچھی چیزیں موجود نہیں ہیں، اسے صرف سوکھے ٹکڑے ملتے ہیں، اس سے زیادہ اس کے پاس سامان زندگی موجود نہیں ہے، وہ بھی جب مجھے دیکھے تو اس کے دل کو سکون ہو، جب وہ مجھے دیکھے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ جب ہمارا امام اس طرح زندگی گزارتے ہیں تو ہماری بھی زندگی اگر اس طرح سے گزرے تو کوئی عیب نہیں۔ یعنی مسئولیت مولا اور ہے
اور ماننے والوں کی مسئولیت اور ہے۔ مولا یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ تو کسی اور وجہ سے کر رہا ہوں، لیکن تمہیں اگر ملتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ مناسب حلال کے طریقے سے کما کے، ظاہر ہے کہ حرام کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی، اگر حلال طریقے سے کمایا ہے، اس لیے کہ یہ بھی معصوم ہی کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا من این اکتسب وفی منفقہ، کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پہ کیا۔ یعنی اسلام میں ہر جگہ سے آپ کما نہیں سکتے، ہر جگہ سے آپ مال اکٹھا نہیں کر سکتے، جہاں سے جی چاہے جو اس طرح کا مل جائے وہ آپ اکٹھا کریں گے؟ نہیں، مال جہاں سے لینا ہے وہ ذرائع بھی بتانا پڑیں گے، ان ذرائع کو بھی صحیح ہونا چاہیے۔ غلط طریقے سے کمایا ہوا مال، غصب شدہ مال وہ آپ کا نہیں ہے۔ اگر اس کے کپڑے بنا لیے تو نماز درست نہیں ہے، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے یہ مال کمایا کہاں سے تھا۔ حق حلال کی کمائی ہے آپ کے پاس، آپ نے محنت کی ہے اور محنت کر کے آپ نے کمایا ہے، اور جب آپ نے کما لیا تو اب مال آپ کا ہے، کیا آپ کو اختیار ہے کہ جس جگہ پہ چاہیں اسے خرچ کرتے رہیں؟ جی مال ہمارا ہے، ہم جہاں پہ جی چاہے خرچ کریں؟ نہیں، آپ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے۔ پوچھا جائے گا آپ سے کہ حلال کا جو کمایا تھا تو اس کمانے کے بعد تم نے اس کو خرچ کہاں پہ کیا؟ خرچ بھی وہاں پہ کرنا ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے اجازت دے رکھی ہے۔ کمائی حلال کی ہو اور حرام کاموں میں اسے صرف کر دیا جائے، کمائی حلال کی ہو اور جہاں پہ تمہاری مرضی تم خرچ کرتے رہو، نہیں، کمانے میں حد بندی ہے اور خرچ کرنے میں بھی حد بندی ہے۔ خرچ کرنے میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ خرچ کیا جائے، یہاں پہ اللہ اور رسول کی اجازت ہے، معصومین اس بات پہ راضی ہیں کہ یہاں پہ خرچ کیا جائے، وہاں پہ خرچ کیا جائے گا۔ یعنی حلال کی کمائی ہو، خرچ بھی دیکھ کے کرنا ہے، کمانا بھی حلال سے ہے۔ حلال کی کمائی آپ نے کما لی اور کمانے کے بعد آپ اسے صرف کریں وہاں پہ کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے اجازت دے رکھی ہے۔ اگر آپ کے پاس حلال کی کمائی ہے تو آپ اس حلال کی کمائی کے ذریعے سے اچھا گھر جو آپ کی ضرورت اور حیثیت کے مطابق ہے وہ رکھ سکتے ہیں، آپ کی سواری جو آپ کی ضرورت اور حیثیت کے مطابق ہے وہ رکھ سکتے ہیں، گھر کی سہولیات جو آپ کی حیثیت اور ضرورت کے مطابق ہیں ان کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ حلال کی کمائی جو آپ نے کی ہے اس کا گھر اچھا رکھیں، آپ کی حیثیت اور ضرورت کے مطابق ہو، آپ کی گاڑی، آپ کی سواری آپ کی حیثیت اور ضرورت کے مطابق ہو، آپ کی گھر کی سہولیات حیثیت اور ضرورت کے مطابق ہوں، البتہ اس میں سے کچھ اور حقوق بھی ہیں، ان حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس میں اللہ کا حق بھی ہے، اس میں رسول کا حق بھی ہے، اس میں ذوی القربہ کا حق بھی ہے، اور اس میں آپ کے اعزاء و اقرباء کا حق بھی ہے۔ یعنی جو واجبات شرعیہ ہیں ان کو پہلے ادا کریں اور اس کے بعد البتہ وہ مسائل کے جو فقہ میں بیان کیے گئے ہیں تفصیلاً وہ وہیں پہ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے پڑیں گے۔ یعنی اس میں وجوہات شرعیہ جو ہیں ان کو بھی ادا کریں اور اپنی ضروریات جو ہیں ان کو بھی حلال طریقے سے کمائیں۔ گویا آج کے اس پروگرام میں جو بات ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ معصوم کے اس واقعے میں محمد ابن منقدر کو مولا محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی جو ہے وہ تبلیغ کی تھی کہ لوگوں پہ بوجھ نہ بنو، حق حلال کے ذریعے سے کماؤ، اور یہ کمانا عین دین ہے، یہ اطاعت خداوندی ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی دوسرے پہ بوجھ بن جاتا ہے اور خود محنت نہیں کرتا، خود کام نہیں کرتا، تو یہ گویا اطاعت خداوندی کے مطابق نہیں ہے۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.